سب سے بہترین خوبصورت رشتوں کی صورت میں جو تحفہ عطا فرمایا ہے وہ ماں ہے۔ میرے ابا مجھے کہنے لگے کہ بیٹا جاؤ پہلے مسلمانوں کو مسلمان کرو، ہم عیسائیوں کو تم بعد میں مسلمان کر لینا۔ کہ پوری دنیا کی مائیں بچے پیدا کرتی ہیں لیکن مسلمانوں کی مائیں شیر اور چیتے پیدا کرتی ہیں۔ سچی بات ہے کہ یہ ایوارڈ تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اپنی چمڑی کے جوتے بنا کر ان ماؤں کے قدموں میں پہنا دیتا۔ وہ اس لیے کہ مائیں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ حضرت انسان کو جو سب سے بہترین خوبصورت رشتوں کی صورت میں جو تحفہ عطا فرمایا ہے وہ ماں ہے۔ ہم اس ماں کی ساری زندگی بھی خدمت کرتے رہیں، اس کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کے ساتھ حج بھی کروائیں تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہم پھر بھی اس کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ ایک بار بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ ماں میں اپنے الہ کی تلاش کرنا چاہتا ہوں، میں اس کی معرفت اور اس کا عرفان حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو آپ مجھے اپنے حقوق معاف کر دیں تاکہ میں جنگلوں میں صحراؤں میں جب جاؤں اللہ کی تلاش کے لیے تو میں کہیں آپ کے حقوق کی عدم ادائیگی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کا مستحق نہ ٹھہروں۔ تو ماں نے جب دیکھا کہ میرا یہ بھائی یزید کتنا سادہ ہے اور یہ اللہ کی تلاش کرنا چاہتا ہے، اس لیے اپنے حقوق معاف کروانا چاہتا ہے، تو ماں نے بھی کہا کہ بیٹا میں اپنے حقوق تمہیں معاف کرتی ہوں۔ بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے 15 سال جنگلوں میں، صحراؤں میں اور جانے کہاں کہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے وہ معرفت حاصل کرنے کے لیے، اس کا علم حاصل کرنے کے لیے 15 سال گزار دیے۔ ایک بار وہ اپنے شہر سے گزر رہے تھے تو شہر سے گزرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چلیں ماں کا جو ہے وہ حال چال پوچھ لیتا ہوں۔ ماں کا حال چال پوچھنے کے لیے جب گھر پہنچے تو تہجد کا وقت ہو رہا تھا، اور اس تہجد کے وقت میں انہوں نے اپنی والدہ کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، لہٰذا وہ باہر بیٹھ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ اب گھر کے جو وہ نالی تھی اس سے پانی آ رہا ہے، تو اس نے کہا کہ اب اماں وضو کر رہی ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے ازیوم کیا کہ اب وہ سجدے میں ہوگی، اب وہ نماز پڑھ رہی ہوگی، اب جو ہے وہ اس نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے، اور دروازے کے ساتھ وہ کان لگا کے سننے لگ گئے کہ میری ماں دعا میں کیا مانگتی ہے۔ تو اس وقت بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ جو دعا میں مانگ رہی تھی وہ یہ مانگ رہی تھی کہ یا اللہ میرا بستامی بہت سادہ ہے، بولا ہے، پچھلے 15 سال سے تیری تلاش میں جنگلوں میں صحراؤں میں بھٹک رہا ہے، اے میرے اللہ اپنا قرب اس کو عطا فرما دیجئے۔ اور اس دن بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ میں جس اللہ کو جنگلوں میں صحراؤں میں تلاش کر رہا ہوں وہ اللہ میری ماں کے پاس ہے۔ اس قوم، ملک، ملت کے نوجوانوں کی بہتری کے لیے، ان کے شب و روز سنوارنے کے لیے، ان کی دنیاوی اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے جو اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے، ہم نے ان کو ایوارڈ دینے کا سلسلہ نہیں بلکہ ان کی ماؤں کو ایوارڈ دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ ابا جان آپ اسلام قبول کر لیجئے، اسلام ایک بہت اچھا سچا مذہب ہے اور یہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی اور کامرانی کی ضمانت دیتا ہے۔ تو میرے والد صاحب مجھے فرمانے لگے کہ میاں ہمیں تم کہتے ہو کہ ہم ایک خدا کے سوا نہ کسی سے مانگتے ہیں نہ کسی کو مانتے ہیں، جبکہ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ جہاں قبر دیکھتے ہو وہاں سجدہ ریز ہو جاتے ہو، ان کے آگے منتیں، مرادیں، نظر و نیاز اور چڑھاوے چڑھانے شروع کر دیتے ہو۔ ہمیں تم کہتے ہو کہ گھر میں گانے، فلمیں، ڈرامے اور میوزک نہیں چلے گا کیونکہ یہ ناجائز ہے، جبکہ یہ گانا بجانے والے کون ہیں، یہ گانا گانے والے کون ہیں، یہ میوزک چلانے والے اور فلمیں ڈرامے بنانے والے کون ہیں، اور اس میں کام کرنے والے کون ہیں، کہ یہ مسلمان نہیں ہیں۔ ہمیں تم کہتے ہو کہ اسلام میں پردے کا حکم ہے، اور جبکہ تمہارے معاشرے میں جو مسلمان عورتیں ہیں جو مختصر اور چست لباس پہن کے مرد و زن کا بھیڑ بکریوں کی طرح ایک اختلاط ہوتا ہے، کیا یہ مسلمان نہیں ہے؟ تو میرے ابا مجھے کہنے لگے کہ بیٹا جاؤ پہلے مسلمانوں کو مسلمان کرو، ہم عیسائیوں کو تم بعد میں مسلمان کر لینا۔ مجھے اپنے ان دوستوں سے اس لیے محبت ہے کہ یہ سارے کے سارے مسلمانوں کو مسلمان کر رہے ہیں، اور آج اگر میرے ابا ہوتے تو میں ان کو بتاتا کہ ابا یہ دیکھیے کہ آج ہم مسلمانوں کو بھی مسلمان کر رہے ہیں اور عیسائیوں کو بھی مسلمان کر رہے ہیں۔ ایک شخص جو گاؤں سے شہر نوکری کی تلاش میں آیا، اس کو نوکری ملی، نوکری ملنے کے بعد اس نے ایک معقول رقم اپنی ماں کو گاؤں بھیجنا شروع کر دی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی نوکری سے اس کو ہاتھ دھونا پڑے، اس کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ اسی دن اس کی ماں کا خط آیا کہ بیٹا اس بار مجھے 500 روپے
वक़्त से पहले चाहिए, यानी यकम से पहले मुझे 500 रुपये भिजवा देना। अब उसने जब अपनी जेबों को देखा, अपनी सेविंग देखी, तो उसके पास टोटल 300 रुपये निकले। वो 300 रुपये उसने अपनी जेब में रखे, ख़त में रखे कि चले पैसों का कहीं से और इंतज़ाम होगा तो मैं वो माँ को भिजवा दूँगा। वो नौकरी की तलाश में गया, वापस आया तो जेब में ना वो ख़त था ना वो 300 रुपये थे। एक दिन उसको एक ख़त मौसूल हुआ। वो ख़त जब उसने बड़ी बेदिली के साथ देखा कि शायद माँ का ख़त ना हो, तो वो ख़त में क्या पढ़ता है कि मेरे अज़ीज़, मैंने तुम्हारी जेब से 300 रुपये चुराए थे और साथ में माँ का ख़त भी आ गया। मैंने माँ का ख़त पढ़ा, लिहाजा तुम्हारे 300 रुपये के अंदर 200 रुपये अपनी तरफ से डाल के माँ को 500 रुपये भिजवा दिए हैं। वो इसलिए कि माएँ तो सबकी साझी होती हैं। तो मैंने सोचा कि अगर एक जेब कतरे की और एक नेक आदमी की माएँ साझी हो सकती हैं, तो मैं उन माँओं का जो है वो शुक्रिया क्यों ना अदा करूं कि जिन्होंने कौम, मुल्क, मिल्लत को एक ऐसे कीमती अफराद अता फरमाए जो उनको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ला रहे हैं, जो उनको मायूसियों से निकाल रहे हैं, जो उनको इल्हाद और कुफ्र की दलदल से निकाल के अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से रोशनास करवा रहे हैं। तो बस यही एक जज्बा था कि जिस जज्बे के तहत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से हम माओं को ये अवार्ड पेश कर रहे हैं। मैं इसलिए इन माओं को अवार्ड पेश करता हूं कि इन माओं का इस कौम के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है, शायद कि उसका कुछ हिस्सा हम चुकाने में कामयाब हो सके। सच्ची बात है कि ये अवार्ड तो कुछ भी नहीं है। अगर मेरे बस में होता तो मैं अपनी चमड़ी के जूते बनाकर इन माओं के कदमों में पहना देता। कि पूरी दुनिया की माएँ बच्चे पैदा करती हैं, लेकिन मुसलमानों की माएँ शेर और चीते पैदा करती हैं। इन्होंने ऐसे तारीख साज शख्सियात को पैदा किया है कि जिन्होंने तारीख के दायरे बदल के रख दिए, जिन्होंने हारी हुई जंगें जितवा के रख दी, जिन्होंने कामयाबी और कामरानी हमारा मुकद्दर बना दी। हमारी माएँ तो वो माएँ थीं कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से जब मुसल्ले पे अपने आंसू बहाती थी तो तब तक नहीं उठती थी कि जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी दुआओं को शर्फ कबूलियत नहीं अता फरमा देते थे। एक माँ ने जब एक बच्चा पैदा किया तो किसी ने कहा कि ये तो काला है। उसने कहा कि मैंने अपने बेटे को मुकाबले हुस्न में भेजने के लिए पैदा नहीं किया, मैंने इसको इसलिए पैदा किया है कि ये मुसलमानों से छिना हुआ बैतुल मुकद्दस आज़ाद करवाएगा। और 26 साल की उम्र में वो बैतुल मुकद्दस को आज़ाद करवाने के लिए घर से नहीं निकले थे, बल्कि 26 साल की उम्र में वो बैतुल मुकद्दस के दरवाजे पे फातिहाना खड़े थे। ये थी हमारी माओं का किरदार। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उम्मत मुस्लिमा की माओं को सलामत रखे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इनकी वैसी कदर करने की तौफीक अता फरमाए कि जैसी कदर करने का हक है।